ان کا سوال تھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے موبائل کے اوپر ہیلو کس نے کہا تھا، ہندوستان میں موبائل سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا ملک ہندوستان میں سب سے پہلا موبائل 31 جولائی 1995 کو کلکتہ میں آیا تھا، اور موبائل پہ ہیلو کہنے والے اس وقت کے چیف منسٹر آجہانی مسٹر جیوتی بسو، اس وقت کے مکھ منتری آجہانی مکھ منتری، اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ مسٹر جیوتی بسو، انہوں نے موبائل پر نمبر ڈالے ان انگلیوں سے اس طریقے سے پہلی مرتبہ نمبر ڈالنے والے مسٹر جیوتی بسو ہیں، انہوں نے موبائل پر پہلی مرتبہ ہیلو کہا، اور اس کی رنگ جو بجی، اس کی جو بیل بجی وہ دلی کے اندر باقاعدہ منترالے میں بجی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو موبائل آ گیا آپ کے بچے کے پاس، اب کتابوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ کے بچے کو کبھی نہیں معلوم ہو پائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کا بچہ معلوم کر نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے تھے، 5 نواسے، آپ کے بچے کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ہاتھ میں ہے تو اس کو کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے تھے، 3 جنتی بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بیٹے کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے بیٹے کا نام جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا بچہ کیسے معلوم کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ اپنے نواسے سے ملنے کلکتہ چلے جاتے ہیں، آپ لکھنؤ فلائٹ سے آ جاتے ہیں اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں سے ملنے کے لیے، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے متعلق معلوم کیا کتنے نواسے تھے، ان کے نام کیا ہیں، یہ جلسہ کیوں منعقد ہوتا ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے ہیں جلسے کی خبر ملا کرے فوراً شرکت کیا کرو، دعوت کا انتظار نہ کیا کرو۔ مولانا عبدالقدوس صاحب جا کے دعوت دے رہے ہیں، سب کو یاد دلا بھیا آج آنا، دیکھو خیال رکھنا، دیکھو آج آنا، وقت پہ آج آنا۔ قاری صاحب فرماتے تھے کہ جلسے کی جیسی اطلاع مل جائے فوراً پہنچ جاؤ، بسا اوقات خطیب کی زبان سے، واعظ کی زبان سے، مقرر کی زبان سے ایسی بات ادا ہوتی ہے جو زندگی بھر کے مطالعے سے پتہ نہیں ہوتی، وہ بیان کے ذریعے پتہ ہو جاتی ہے۔ آپ گھر سے چلے، باقودی کے جلسے میں آئے، آپ گھر میں تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے باقاعدہ طور پہ 5 ہیں، آپ سمجھتے ہیں 2 نواسے ہیں، یہاں مولانا مجیب الرحمان صاحب نے بیان کر دیا دیکھو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں، بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، دوسرے نواسے کا نام حضرت جناب عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، تیسرے نواسے کا نام جناب حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے نواسے کا نام جناب نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسے مصطفیٰ شہید کربلا نواسے مصطفیٰ شہید کربلا نواسے مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ آپ کو جلسے کی برکت سے بات معلوم ہو گئی، گھر سے چلے، آپ نے سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی ایک بیوی ہیں سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں مولانا ستار صاحب دامت برکاتہ نے بیان میں عرض کر دیا نہیں خبردار خبردار، یہ نہ سوچنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے، نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں، کہیے سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں۔ سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیوی سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بیوی سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں بیوی سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6ٹھی بیوی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقودی کے جلسے میں مدینے والے آقا کی جنتی بیویوں کے نام لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ ہم نے 2 مرتبہ زینب نام لیا، ہمارے آقا کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا، ہمارے آقا کی 2 بیویوں کا نام زینب، بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، اور 11ویں بیوی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ گھر سے چلے، آپ کے ذہن میں تھا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نواسیاں ہیں، مولانا نے بیان میں عرض کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں۔ بڑی نواسی کا نام سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری نواسی کا نام سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ، تیسری نواسی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ باتیں کیسے معلوم ہوں؟ موبائل کے ذریعے سے۔ موبائل کب آیا دنیا میں؟ دنیا میں کب آیا؟ 1973 میں۔ ملک ہندوستان میں کب آیا؟
1458 سال پہلے 1458 سال پہلے گوگل کب آیا؟ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ فیس بک کب آیا؟ 2004 میں۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ اللہ کا قرآن کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے۔ واٹس ایپ بچہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، پوری رات لگا ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی رات کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ مدرسے والے بیچارے جو وقت میں سوتے ہیں، سویرے تہجد میں اٹھنا، بچوں کو اٹھانا ہے اور نماز فجر بھی پڑھنی ہے، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کا درس بھی کرانا ہے، ورد کرانا ہے۔ اور آپ جو تعاون کرتے ہیں مدرسوں کے اندر، وہ تمام اہل خیر حضرات کے لیے دعائے خیر بھی کرنی ہے۔ میں عرض کروں آپ سے، واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ وائی فائی ہر شخص جانتا ہے، وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں۔ کس شہر میں؟ کلکتہ میں آیا۔ یہ ساری بات۔ قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کتاب سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ جس قوم کو اللہ نے 1500 سال پہلے کتاب والا بنایا، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی بے مثال بے نظیر کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ مدرسوں میں اگر بچے قرآن مجید نہ پڑھیں تو آج قرآن مجید کی آیتوں کی آوازیں کانوں تک نہ پہنچیں۔ رمضان مبارک کے بعد کس نے قرآن شریف اٹھایا؟ ہماری مائیں بہنیں رمضان شریف میں روزہ بھی رکھتی ہیں، سحری کا بھی انتظام کریں، افطاری کا بھی انتظام کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلائیں دھلائیں، شوہر کے کپڑے بھی دھوئیں اور خود بھی روزہ رکھیں۔ اور اس کے باوجود روزے کی حالت میں 5 پارے 6 پارے پڑھتی تھی۔ اب تو رمضان شریف نہیں ہے، کتنے پارے پڑھ رہی ہیں؟ ہماری خالہ، ہماری پھوپھی، ہماری بیٹیا، ہماری بہو کتنے پارے پڑھ رہی ہے؟ ایک پارا نہیں پڑھ رہی ہے۔ قاری صدیق صاحب بانی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1923 میں ہوئی، جن کا انتقال 1997 میں ہوا، وہ فرماتے تھے کہ رمضان شریف کا چاند ہوتا ہے تو مسجد میں نمازی جس طرح سے نظر آتے ہیں، آج دیکھیں جیسی چاند ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیا نماز خالی رمضان شریف میں فرض ہوتی ہے؟ رمضان شریف میں خالی نماز فرض رہتی ہے؟ رمضان مبارک کے علاوہ سال میں ایک سال میں کتنے وقت ہماری نماز ان 1 ایئر 1825 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ ایک سال میں کتنے وقت کی نمازیں؟ 1825 وقت کی فرض۔ اور ایک دن میں کتنی رکعتیں؟ 48 رکعت۔ میں اس کا جواب ایک دن میں 48 رکعت۔ 48 رکعت میں کتنے سجدے؟ 96 سجدے ہوتے ہیں۔ میں کوئی حساب لگاتا ہی نہیں، اس طرح کا کوئی حساب ہی نہیں لگاتا۔ دنیا داری کا حساب خوب لگے۔ ان کے پاس ایک کار تھی 2 کاریں کیسے ہو گئی؟ ان کے پاس ایک بائک تھی 2 بائک کیسے ہو گئی؟ ان کے پاس تو ابھی ایک کھیت تھا 2 کھیت کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس 3 دکانیں کیسے ہو گئی؟ ان کی بیٹیا کا رشتہ اتنے اچھے مقام پہ کیسے لگ گیا؟ ان کے بیٹے کا ولیمہ اتنا کامیاب کیسے ہو گئے؟ یہ بغض و حسد کب تک؟ یہ کینہ و خدورت کب تک؟ یہ فرق امتیازی، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں کب تک؟ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں حسد نہ کرو۔ ولا تناغضوا، اپنے دل میں بغض و کینہ نہ رکھو۔ ولا تناجشوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ تجسس میں کیوریوسٹی، کھوج میں نہ رہو، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ رات میں کہاں سے آ رہا ہے، یہ کتنی کمائی کر رہا ہے۔ ولا تجسسوا، بدگیات الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ فلاں کی بیٹی کا ہے معلوم ہوا تو پورے گاؤں میں اچھال دیا، اپنی بچی کا شرمناک عمل معلوم ہوا 100 پردوں میں چھپا لیا۔ یہ دینداری ہماری، نمازیں چل رہی ہیں، نمازیں بن رہی ہیں، روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مگر عمل کے نام پر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نمونہ نہیں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، اقبال کہتا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو اپنا ہم عمل درست کریں۔ زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو تاریخ اسلام کی طرف آئیں، کتابیں کتنی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں؟ امریکہ میں۔ امریکہ میں کہاں؟ واشنگٹن ڈی سی میں، امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں۔ میں عرض کر دوں کتنی کتابیں ہیں وہاں پر، کتنی کتابیں ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں، 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟
How many population in the world at present time? At currently there are more than 8 billion people in the world at present time. At currently 8 अरब से ज्यादा इंसानों की आबादी जमीन पर हो गई। 8 अरब से ज्यादा इंसानों की आबादी सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई। 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई। वो किताबें किसके लिए? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ? लंदन में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में। कितनी किताबें हैं उस कुतुबखाने में? मदरसा कासिमुल उलूम में जाके देखा कुतुबखाने में कितनी किताबें हैं? आज मैंने देखा कितनी किताबें रखी माशाअल्लाह। ब्रिटिश लाइब्रेरी की किताबें कौन पढ़ेगा? कितनी किताबें? 15 करोड़ 20 लाख किताबें। 15 करोड़ 20 लाख किताबें किसके लिए? इंसानों के लिए। आज मौजूद इसीलिए मैं रख रहा हूँ कि मोबाइल से अपने बच्चों को बाकायदा तौर पर जरूरत का काम करें, सिलेबस पढ़ें, कोर्स पढ़ें, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसको ज्वाइन करें, एग्जाम दें, मोबाइल के जरिए एग्जाम दें, बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, जीके बढ़ाएं, जनरल नॉलेज बढ़ाएं, मालूमात बढ़ाएं, जानकारियां हासिल करें मोबाइल के जरिए से। लेकिन ये तो हम देखते हैं हमारे बच्चे ड्रामे, सीरियल, पिक्चरें, गाने, वाही तबाही की बातें, फहाशी, बेशर्मी, बेहयाई के मनाजिर देखते हैं। मोबाइल इसके लिए नहीं बना है। जैसे टेलीफोन हमारे घर में जरूरत के तौर पर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था 1876 में, एक मकसद के लिए, एक दूसरे को खैरियत मालूम हो जाए, इसके लिए बनाया था। मैं अर्ज कर दूंगा आपसे, मैं अर्ज कर दूंगा खालिक कौन है हमारा? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ 12 हैं? अल्लाह की तौहीद और वहदानियत है कि नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई काबिल इबादत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की उपासना नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के आगे ये सर नहीं झुकाया जाएगा। खालिक और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी रसूल पाक को ही माना जाएगा, रसूल पाक को ही माना जाएगा। पैगंबर आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको माना जाएगा? मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाएगा। खालिक कौन हमारा? अल्लाह। खालिक कौन हमारा? अल्लाह। मालिक कौन हमारा? अल्लाह। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह। अल्लाह 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 कहिए, अल्लाह पाक का तज़किरा हो रहा है, खालिक अल्लाह पाक का जिक्र पाक हो रहा है। आप लोग अल्लाह अल्लाह कह लीजिए। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, क़हार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, नूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, नूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, मुजीब भी अल्लाह, हसीब भी अल्लाह, रहमान भी अल्लाह, मन्नान भी अल्लाह, हन्नान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, दय्यान भी अल्लाह, रहीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, हलीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, करीम भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह। अल्लाह पाक का नाम अली। आयतुल कुर्सी पढ़िए, वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अलीयुल अज़ीम। देखिए अल्लाह पाक ने अपना नाम अली बताया, वहुवल अलीयुल अज़ीम। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कह दीजिए, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, खल्लाक भी अल्लाह, रज़्ज़ाक भी अल्लाह, कदीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल थे या हैं? अल्लाह के रसूल थे या हैं? तर्जमा क्या किया जाता है? किसी आलिम दीन को यह तर्जमा करते हुए देखा अल्लाह के रसूल थे? अगर थे तो ये उम्मत किसकी बाकायदा नबूवत की बरकत में जी रही है? ये उम्मत किसकी शरीयत का अमल कर रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद डाली थी 1866, 30 मई 1866 दारुल देवबंद। ये तो आपको मालूम है कि हाँ
پہلا ٹیسٹ میچ کہاں کھیلا گیا، پہلا ون ڈے کہاں کھیلا گیا، پہلا T20 میچ کہاں کھیلا گیا، سب سے زیادہ چھکے کس نے مارے، چوکے کس نے مارے، سب سے زیادہ بالیں کس نے پھینکی، سب سے زیادہ وائٹ بال کس نے پھینکی، سب سے زیادہ 22 کس نے دیے، سب سے زیادہ کیچ کس نے لیا، سب سے زیادہ سینچریز کس کی ہیں، سب سے زیادہ ہاف سینچریز کس کی ہیں۔ پہلا ٹیسٹ میچ 1877 میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ہوا تھا، 1877 میں میلبورن کے اندر، آسٹریلیا کی شہر میلبورن میں۔ مگر کبھی یہ آپ نے معلوم کیا، یہ دینی معلومات کبھی ہم نے حاصل کی؟ میں عرض کر دوں آپ سے تو دینی معلومات کی طرف ہم آئیں، میں عرض کر دوں رب ذوالجلال جو ایک دن میں دنیا کے 8 ارب سے زائد انسانوں کو کھانا عطا فرماتا ہے، 8 ارب 20 کروڑ سے زائد انسانوں کو کھانا دینے والا کون؟ سب لوگ مل کے کہو اللہ، باواز بلند کہیے اللہ، باواز بلند۔ میں عرض کر دوں 8 ارب 20 کروڑ انسانوں کو کھانا دینے والا کون؟ 42 کروڑ کبوتروں کو، 42 کروڑ کم و بیش 42۔ جب آپ گوگل کی انفارمیشن ہی پہ یقین کرتے ہیں تو میں گوگل ہی کا حوالہ پیش کر دوں۔ دنیا میں 42 کروڑ کبوتروں کے اس کے اندر ریفرنس موجود ہے۔ دنیا کے 42 کروڑ کبوتروں کو باقاعدہ کھانا دینے والا، دانا دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں میں عرض کر دوں، دنیا میں 25 ارب مرغے اور مرغیوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ 90 کروڑ کتوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ 60 کروڑ بلیوں کو کھانا دینے والا کون ہے؟ 6 کروڑ گھوڑوں کو باقاعدہ کھانا دینے والا کون ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے کون ہے؟ رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت پہ بات کریں، وہ سورج کتنی بلندی سے ہم تک کے دھوپ پہنچا رہا ہے، 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی سے دھوپ آ رہی ہے۔ وہ چاند اپنی روشنی ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کبھی ہم چاند کی روشنی، چاند کی رفتار پر، ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے چاند کا وزن پوچھا تھا مجھ سے، میں نے اس کے 80 ارب ٹن چاند کا وزن پوچھا۔ سوال تو ایسے ایسے آتے ہیں۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور چکن بریانی آئی، چکن بریانی، میں نے کہا اس کو پلاؤ بولتے تھے، پلاؤ جس میں گوشت پڑا ہوتا ہے پلاؤ بولتے تھے، بریانی کا لفظ نہیں ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے 1926 میں کتاب لکھی تھی گزشتہ لکھنؤ، اس میں 40 قسم کے پلاؤ کا تذکرہ ہے، بریانی کا لفظ تک نہیں ہے۔ آج جگہ جگہ بریانی، دے بریانی، لے بریانی، کھا بریانی، اس بریانی کا تذکرہ ہے، جبکہ کتاب میں لفظ بھی نہیں آتا۔ بریان سے بنا، بریان بھنا ہوا چاول، بریانی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ میں اور پلاؤ میں اخنی پڑتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں ایک صاحب نے پوچھا کھانا کھا رہے تھے جلسے کے بعد، لکھنؤ کی بات ہے، اور پلاؤ چکن کا باقاعدہ پلاؤ تھا جسے چکن بریانی آپ بولتے ہیں، چکن بریانی ہے۔ کہ حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ایک صاحب نے سوال کیا مرغے میں ہڈیاں کتنی تھی؟ میں نے کہا 120۔ ایک دم سے وہ سمجھے کہ شاید یہ تو بالکل الگ قسم کا سوال ہے۔ مولوی ہر چیز کو نگاہ رکھتا ہے باقاعدہ۔ ابھی کل ایک صاحب دریافت کرنے لگے کہ حضرت سنا کہ گردے میں آپ نے سوراخ بتائے تھے اور دماغ کے سوراخ کتنے بتائے؟ میں نے کہا 10 لاکھ۔ یہ ہے 10 lakhs holes in your brain۔ اللہ نے آپ کے دماغ میں 10 لاکھ سوراخ رکھے ہیں۔ میں نے کہا 10 لاکھ سوراخ گردے میں بھی ہیں، داہنے گردے میں، اور 10 لاکھ سوراخ بائیں گردے میں ہیں، جس سے پیشاب چھن چھن کے اترتا ہے۔ بڑے بڑا ڈاکٹر حیران ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ تمام چیزیں آرٹیفیشل آ گئی، نقلی مصنوعی آ گئی، سب کچھ آ گیا باقاعدہ، لیکن آج تک گردے کی جھلی نہیں بنا پائے۔ جرمنی کے ڈاکٹروں کا یہ بیان ہے، جرمنی کے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں، ہم ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بن گئی ہیں، لیکن ابھی تک کے گردے کی جھلی جس سے پیشاب اترتا ہے، کیسے پیشاب اترتا ہے؟ ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم پیشاب کہاں سے ہوتا ہوا آتا ہے، تبھی تو کہا گیا ہے کھڑے ہو کے پانی نہ پیجیے۔ آپ کے پیشاب کا فرق ہے۔ بادشاہ شاہجہاں، مغل بادشاہ شاہجہاں، ان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ پیشاب بند ہو گیا تھا۔ ان کی سلطنت میں بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، پیشاب بند ہو گیا۔ ہم لوگ کتنی مرتبہ پیشاب کرنے جاتے ہیں، کتنی مرتبہ آتے ہیں، کبھی سوچا، کبھی دعا پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھتے تھے بیت الخلا جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کبھی ہم نے پڑھی؟ باہر نکل کر کے کبھی شکر ادا کیا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے جو آپ نے میری تکلیف کو، عنی العذاب، میری تکلیف کو، ابھی جب پاخانہ لگ رہا تھا کیسا پریشان ہو رہے تھے، اللہ کہاں جائیں، کہاں حاجت کو اپنی پوری کریں، اللہ اجابت آ رہی ہے، اللہ بہت تیز موشن بن رہا ہے، کہاں جائیں، کہاں فارغ ہوں، اور اسی کے بعد ایک دعا کا لفظ تک یاد نہیں،
الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہماری ایذا کو دور کر دیا، بیت الخلاء سے فارغ ہوتے ہی بھول گئے اللہ کا احسان، وعافانی، اور عافیت دے دی۔ پیشاب اترنے کے بعد کتنی عافیت ملتی ہے، پیشاب اترنے کے بعد کتنی عافیت ملتی ہے۔ یہ ڈاکٹر حیران ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کیسے اتر رہا ہے، اللہ کی شان دیکھیے آپ باقاعدہ۔ تو کبھی اللہ کی شان پہ ہم نے غور کیا؟ اتنے سارے، ایک صاحب نے پوچھا، کہنے لگے حضرت یہ بات، جب انہوں نے مرغے کے بارے میں پوچھا کہ مرغے میں ہڈیاں، تو میں نے عرض کیا کہ آپ بکرے کی نہیں پوچھیں گے، کہیں گے آپ بتا دیجئے حضرت، آپ اپنے پاس سے بتا دیجئے۔ میں نے کہا 189 ہڈیاں بکرے میں ہوتی ہیں۔ پھر جانے لگے، میں نے کہا ادھر آئیے، بھینس کی آپ بریانی کھاتے ہیں، بھینس کی ہڈیاں نہیں پوچھیں گے، بھینس کی ہڈیاں، کہنے لگے یہ بھی بتا دیجئے۔ میں نے عرض کیا 205، اور آپ کے بدن میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ 206۔ ہاتھی میں کتنی؟ پھر میں نے ہاتھی کی بھی بتائی ان کو، اپنی طرف کی بتائی، انہوں نے پوچھا نہیں تھا، میں نے ان کو ہاتھی کی ہڈیاں بتائی باقاعدہ 351۔ اور اس کے بعد میں نے کہا سب سے زیادہ ہڈیاں اونٹ میں ہوتی ہیں، 539 ہڈیاں اونٹ میں ہوتی ہیں۔ جب آپ کا مطالعہ ہوگا ہر موضوع میں مطالعہ، تفسیر قرآن پہ آپ سے کوئی بات کرے تو تفسیر رازی کا حوالہ، تفسیر روح المعانی کا حوالہ، تفسیر طبری کا حوالہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جریر، معارف القرآن، علامہ عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پیش کیجئے۔ فتوے کی کتابوں کے حوالے آئے تو فتوے کی کتابیں اتنی پیش کر دیجئے، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، فتاوی رحیمیہ، فتاوی محمودیہ، سامنے والا دنگ رہ جائے کہ ان کے علماء کرام نے کیسی تربیت کی۔ امریکہ کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی لیکچرار آپ سے پوچھے کہ بتاؤ پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کون سی تاریخ میں اڑا تھا، کہیے کہ آپ ایگزام دیتے ہیں IAS کا، انڈین ایڈمنسٹریشن سروسز، مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے، کبھی اس پر آپ نے نگاہ کی؟ اس کی ایجوکیشن، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی نالج پہ نگاہ کی؟ پہلی مرتبہ ٹرین کب چلی؟ پہلی مرتبہ ٹرین کب چلی؟ 16 اپریل 1863، 16 اپریل 1863 پہلی مرتبہ۔ ایک صاحب نے کہا حضرت 17 دسمبر نوٹ کر لیا آپ نے، نکاح پڑھانا ہے آپ کو میری بہن کا؟ ہم نے کہا 17 دسمبر، کہنے لگے جی کانپور کے ہیں وہ حافظ صاحب۔ میں نے عرض کیا جی ہاں 17 دسمبر، اس کے بھی یاد ہے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز اڑا تھا تو 17 دسمبر 1903 کو اڑا تھا۔ بڑے خوش ہو گئے، اس کو انہوں نے نقل کر لیا کہ میری بہن کی شادی اس دن ہو رہی جس دن دنیا کی سب سے پہلی فلائٹ اڑی تھی۔ میں علم ہوتا ہے بڑا، جب آپ علم کی بات کریں گے تو یہ بتائیے آپ کی تعریف ہوگی کہ برائی ہوگی؟ جب علم کی بات کریں گے تعریف ہوگی کہ برائی ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام جب آپ وہب بتائیں گے، وہب ہمارے نبی کے نانا کا نام وہب تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام باقاعدہ سلمہ۔ میں عرض کرتی ہوں آپ سے یہ تعریف ہوگی کہ برائی ہوگی؟ اگر کوئی آپ سے کوئی اظہر الدین، ان کے ابا کون تھے، ان کی اماں کون تھی، یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ مولانا چمری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدائش کب ہوئی؟ 1863، انتقال کب ہوا؟ 1943۔ شیخ الحدیث معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال آج ہم نے مدرسے میں بیٹھ کے بتایا تھا 5 دسمبر 1900، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1982 مئی کی تاریخ تھی، مئی کا مہینہ، اور 1982 میں انتقال ہوا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے کب ہوئے؟ 5 دسمبر 1957۔ یہ آپ پڑھیں گے تب معلوم ہوگا، یہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ پکچروں کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، کرکٹر کے بارے میں آپ کو معلومات ہے۔ میں اس کا تو آپ سے شاہ رخ خان کے دادا کون تھے؟ جان محمد کا نام کون لے گا؟ ان کے والد تاج محمد کا نام کون لے گا؟ شاہ رخ خان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ 1965 میں دلی میں۔ کلینک کا نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، خالی دین کی بات نہیں، قرآن مجید کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، تاریخ اسلام کی بات، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ، وکرم اللہ وجہہ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، خادم رسول خادم مصطفیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور ایمان تازہ کرتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ پڑھائی چھوٹ گئی، ان کی کتابیں چھوٹ گئی، موبائل آیا کتابیں چھوٹ گئی۔ آج بچوں کو نہیں معلوم قرآنی معلومات کے نام پر کیا جانتے ہیں۔ اگر آپ بچے سے پوچھیں اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اچھا بتاؤ قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟
جب آپ سوال کریں گے تو کراچی بٹھا کے دیکھے گا آخری صفحے پہ صورتوں کے نام درج ہے، وہ بتائے گا اے ابو جان، اے ابا جان، اے میرے ابا، اے میرے ابو۔ قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر 6 صورتیں ہیں، نبیوں کے نام پر 6 صورتیں، وہ آپ کو بتا بھی دے گا۔ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ ہود، سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سورہ ابراہیم، 6 صورتیں آپ کو بتائے گا۔ آپ سوال کرتے ہی نہیں، آپ نے فیس دے دی، آپ سمجھتے ہو گیا کام سارا معاملہ۔ کبھی مدرسے میں مہمانان رسول کا کھانا پینا دیکھیے، ناشتہ ہے کہ نہیں ہے، بچوں کا دوا علاج کیسے ہوتا ہے، کیسے اخراجات چل رہے ہیں۔ 2 بچے پلتے نہیں ہیں، مدرسہ باقاعدہ 100 بچوں کو 2 وقت کا کھانا، 200 آدمیوں کا کھانا روزانہ پکتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون تعاون کرتا ہے؟ کبھی مہمانان رسول کی خبر گیری کر لیں۔ میں اس کا اے میرے بچے، اچھا بتاؤ جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا کہ لاؤ قرآن مجید کی معلومات حاصل کریں؟ جانوروں کے نام پہ کتنی صورتیں قرآن مجید میں؟ 7 صورتیں۔ پہلی صورت دیکھیے سورہ بقرہ، جانور کے نام پر، سورہ بقرہ جانور کے نام پر، سورہ انعام جانور کے نام پر، سورۃ النحل شہد کی مکھی، سورۃ النمل چیونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ عادیات گھوڑے، سورہ فیل ہاتھی۔ یہ دیکھیے جانوروں کے نام پر۔ ایسی قرآنی معلومات بچوں سے پوچھے۔ سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف؟ 122 حروف ہیں۔ اے میرے ابا جان، سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں۔ کون سے حروف استعمال نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ شریف میں دیکھ لیے شین نہیں آیا، کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے۔ شین اگر اللہ استعمال فرماتا، ہمیں منہ سے شین ادا نہ ہوتا اور سین ادا ہوتا تو معنی بدل جاتے، ہو سکتا ہے شرک ہو جاتا، ہو سکتا ہے پتہ نہیں دعا کا اثر کیا ہوتا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ شریف میں شین نہیں رکھی۔ سورہ فاتحہ شریف میں اللہ العالمین نے زانی رکھا، اللہ نے خانی رکھا۔ خے تو ہے، ہاں تو ہے، خانی ہے سورہ فاتحہ شریف کے اندر۔ ضاد تو ہے، ضالین، مگر زو نہیں رکھا۔ زو کا تلفظ بھی اتنا آسان نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے۔ اپنے بچوں سے جب سوال کریں گے تو معلوم ہوگا۔ 4 قل سنیں، 4 قل، چاروں قل پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ برکت کے طور پر سونے سے پہلے پڑھ لیا کیجیے، برے خواب نہیں آئیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، رات میں حفاظت رہے گی، برکت حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ تلاوت کرتے کرتے سو جائیے چاروں قل شریف، قل یا ایھا الکافرون، سورۃ الاخلاص شریف، قل اللہ شریف، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لفظ قل قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا؟ 332 مقام پر۔